بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلى آلہ وأصحابہ وأزواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم ثم تردون إلى عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون وقال تعالی یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ زندگی بہت تیزی کے ساتھ گزر رہی ہے۔ ابھی گویا کل کی بات ہے کہ ہم پچھلے سال انہی ایام میں یہاں جمع ہوئے تھے۔ ایک سال گزر گیا، ایک سال گزر گیا، زندگی کا ایک سال ہمارا کم ہو گیا اور ہم قبر کے قریب ہو گئے، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی کے قریب ہو گئے، اللہ سے ملاقات کے قریب ہو گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے قریب ہو گئے، قبر کے قریب ہو گئے۔ ایک سال بہت بڑا ہوتا ہے، وہ ہماری زندگی کا گھٹ گیا ہے، کم پڑ گیا ہے۔ پچھلے سال ہم قبر سے کچھ دور تھے، اب ہم قریب آ گئے، اور ہر ایک کو یہ اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ ایک سال گزرنے کے بعد میں نے اللہ تعالیٰ کو کتنا راضی کیا، میں نے آخرت کی کتنی تیاری کی، میں اللہ تعالیٰ کے تعلق میں اور قرب میں کتنا بڑھا، میری زندگی سے گناہ کم ہوئے کہ نہیں ہوئے۔ امام غزالی کا ارشاد ہے من استوى یومہ فہو مغبون، جس کے 2 دن ایک جیسے ہوں تو وہ شخص بڑے گھاٹے میں ہے۔ اور حقیقت ہے، ایک آدمی کے پاس 10 لاکھ روپے ہیں، 10 لاکھ روپے، اگلے دن اس نے مزدوری کی، محنت کی، دکان پہ بیٹھا، سارا دن کام کیا، شام کو جب واپس آیا تو اس کے اماؤنٹ میں کوئی اضافہ نہیں ہوا، تو بتائیے اس نے کمایا کہ کھویا؟ اس کو نفع ہوا کہ نقصان ہوا؟ اتنی محنت کی اور 1 روپے کا بھی اضافہ نہ ہوا۔ چلیں لاکھوں کا نہ ہوتا، ہزاروں کا ہو جاتا، ہزاروں کا نہ ہوتا سینکڑوں کا ہو جاتا، کوئی 400-500 کا ہی اضافہ ہو جاتا، وہ بھی نہ ہوا، تو ہے کہ نہیں گھاٹے میں؟ 2024 ختم ہو گیا، 25 ختم ہونے کو ہے، اور ہم اگر وہیں کے وہیں ہیں تو یہ لمحہ فکریہ ہے۔ اگر اب بھی گناہ نہیں چھوٹے، یہ لمحہ فکریہ ہے۔ اگر اب بھی ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت نہیں آئی تو یہ لمحہ فکریہ ہے۔ اگر اب بھی ہمارے اندر آخرت کی فکر نہ ہوئی تو یہ لمحہ فکریہ ہے۔ بڑے خطرے میں ہے وہ شخص جس کا 1 سال گزر گیا اور اس نے کچھ نہ کمایا، تو وہ تو پھر ایسے ہی مر جائے گا، اس لیے کہ موت بتا کے نہیں آتی، موت اچانک آتی ہے۔
والموت یاتی بغتتاً والقبر صندوق العمل۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ قبر موت بتا کے نہیں آئے گی، اچانک آ کر اپنے پنجے گاڑ دے گی۔ وَإِذَا الْمَنِيَّةُ أَنْشَبَتْ أَظْفَارَهَا أَلْفَيْتَ كُلَّ تَمِيمَةٍ لَا تَنْفَعُ۔ جب موت کا درندہ اپنے پنجے تم میں گاڑ دے گا تو تم چاہے کسی سے تعویذ لکھواؤ، چاہے کسی سے دم کراؤ، چاہے کسی بڑے سے بڑے معالج سے علاج کراؤ، اس کا کچھ نفع نہ ہوگا، اس لیے کہ موت کے پنجے گڑنے کے بعد کسی کی واپسی نہیں ہوتی۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگی کا محاسبہ کریں، اپنے اوقات کا محاسبہ کریں، اپنے دل کا محاسبہ کریں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اس سے پہلے کہ اللہ کو تمہیں حساب دینا پڑے اپنا حساب خود لو کہ تم نے کیا پایا ہے، کیا کھویا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو قرآن مجید میں سمجھاتے ہیں، ڈراتے ہیں۔ قرآن مجید وظائف کی کتاب نہیں ہے۔ بہت سی کتابیں ملتی ہیں نا، وظائف، مجموعہ وظائف، مستند وظائف، قرآنی وظائف، مجرب وظائف۔ قرآن وظائف کی کتاب نہیں ہے کہ جس کا تکرار کرنا ہے اور بس اس کو پڑھنا ہے اور اس کے مادی منافع اٹھانے ہیں۔ یہ قرآن وظائف کی کتاب نہیں ہے۔ ہاں، قرآن سے یہ فائدہ بھی ہو جاتا ہے، لیکن قرآن آیا اس کے لیے نہیں ہے۔ یہ قرآن عملیات والوں کو سامان مہیا کرنے نہیں آیا ہے، بلکہ یہ قرآن کیا ہے، پہلے صفحے کی پہلی سطر میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حیثیت بیان کی ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ قرآن آیا ہے رہنمائی کے لیے، یہ تمہیں بتائے گا کہ تم نے کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، تم نے کس چیز کو اہمیت دینی ہے اور کس کو غیر اہم کرنا ہے، کس کو آگے رکھنا ہے، کس کو پیچھے رکھنا ہے، یہ تمہیں قرآن بتائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، مخلوق سے مت ڈرو، بھوک سے نہ ڈرو، غربت سے نہ ڈرو، بے روزگاری سے نہ ڈرو، دشمن سے نہ ڈرو، کسی سے نہ ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ جو جس سے ڈرے گا تو اس کی ناراضگی سے بچے گا، جو جس سے ڈرے گا وہ اس کے منع کردہ کاموں سے بچے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ، اور تم میں سے ہر ایک یہ بہت غور کرے، سوچے کہ اس نے کل کے لیے کیا تیار کیا ہے۔ اب یہ آیت اتری ہے آج سے 1450 سال پہلے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کل کے لیے کیا تیار کیا ہے، یعنی قیامت کے لیے۔ تو قیامت تو 1450 برس گزر گئے، اب تک بھی نہیں آئی، تو قیامت کو کل کیوں فرمایا؟ اس لیے فرمایا کہ ہر مسلمان یہ سوچے کہ قیامت کل ہی آنی ہے، موت کل ہی آ جانی ہے، قیامت کل ہی آنی ہے۔ قیامت کو ابھی 1000 سال نہیں ہے، 500 سال، 200 سال نہیں ہے، قیامت کل قائم ہونے والی ہے۔ کل ہی میدان محشر قائم ہونے والا ہے، کل ہی سارے انسانوں کو اللہ پاک کے سامنے پیش کیا جانا ہے، کل ہی ہر ایک کا کھوٹا کھرا واضح ہوگا، اور کل ہی زمین نے ٹوٹ پھوٹ جانا ہے، آسمانوں نے ٹوٹ پھوٹ جانا ہے، اور کل ہی ساری کائنات کے زیر و زبر ہو کر آخرت کا منظر بن جانا ہے۔ یہ ہر وقت مسلمان کا تصور ہونا چاہیے۔ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، سوچو اس بات کو کہ تم نے کل کے لیے کیا کیا ہے۔ یہ ایک مومن کی سوچ ہے۔ مومن کی سوچ یہ نہیں کہ کل کہاں سے کھاؤں گا، یہ سوچ مومن کی نہیں۔
بچوں کا کیا ہوگا، یہ مومن کی سوچ نہیں۔ بچیوں کا کیا ہوگا، یہ مومن کی سوچ نہیں۔ میری اگلی نسل کا کیا ہوگا، یہ مومن کی سوچ نہیں۔ مومن کی سوچ کیا ہے؟ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ مومن کو ہر وقت یہ فکر دامن گیر رہتی ہے، ہر وقت اسے یہ سوچ گھلائے رہتی ہے اور پگھلائے جاتی ہے کہ میں نے کل کے لیے کیا کیا ہے۔ قیامت تو کل آ رہی ہے، پیشی تو کل ہو گئی، موت تو کل آنی ہے، قبر میں تو کل اتر جانا ہے، میں نے اس کے لیے کیا کیا ہے۔ پھر فرماتے ہیں جب تم یہ سوچو گے نا کہ کل کے لیے میں نے کیا کیا ہے، تو تمہیں اپنی جھولی خالی نظر آئے گی، تمہیں اپنے دامن میں کچھ نظر نہ آئے گا، تمہیں اپنی نیکیاں نظر نہیں آئیں گی۔ جس کو یہ تصور حاصل ہو جائے نا، کبھی بھی اس کو اپنی اچھائیاں نظر نہیں آئیں گی، وہ ہمیشہ ڈرے گا، وہ ہمیشہ کانپے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن بچوں نے امتحان کی بہت تیاری کی ہوتی ہے وہ بھی پریشان ہوتے ہیں، اور جنہوں نے کوئی تیاری نہیں کی ہوتی، مستیاں کی ہوتی ہیں، وہ بھی پریشان ہوتے ہیں۔ بلکہ جنہوں نے مستیاں کی ہوتی ہیں ان کو پریشانی نہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں پڑھنا تو انہوں نے ویسے ہی نہیں ہوتا، لہذا پاس فیل ان کے لیے برابر ہے۔ جنہوں نے زیادہ محنت کی ہوتی ہے ان کو زیادہ پریشانی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور یہ سوچو کہ تم نے کل کے لیے کیا کیا ہے۔ جب تم یہ سوچو گے تو تم اللہ سے ڈرنے لگ جاؤ گے۔ واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، ان اللہ خبیر بما تعملون، تم نے جو 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 کیا ہے اس سب کی اللہ کو خبر ہے۔ کتنی ڈراؤنی آیت ہے یہ آیت کتنی ڈراؤنی ہے۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، تم نے جو کچھ کیا ہے اس سب کا مجھے پتہ ہے۔ اس آیت میں وعظ بھی ہے، نصیحت بھی ہے، اور دبے دبے الفاظ میں دھمکی بھی ہے۔ جیسے کسی کو کہتے ہیں نا مجھے سب پتہ ہے تم کیا کرتے ہو، مجھے سب پتہ ہے، تو بظاہر تو ایک خبر ہے، اخبار ہے، لیکن اندر میں دھمکی ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ مجھے پتہ نہیں چل رہا، مجھے سب پتہ ہے، ذرا وقت آنے دو پھر تمہیں ٹھیک کروں گا، یہ مطلب ہوتا ہے۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، جتنا رویا جائے اتنا کم ہے۔ اس آیت کو پڑھ پڑھ کے، اس آیت کو دہرا کر، اس آیت میں غور کر کے ساری رات بھی گزر جائے اور انسان روتا رہے تو بھی اس آیت کی ہیبت، اس آیت کا خوف، اس آیت کی وجہ سے ایک ایمان والے پہ جو کیفیت طاری ہوتی ہے وہ ختم نہیں ہو سکتی۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ کو تمہارے کیے کی سب خبر ہے۔ قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، اگر قرآن مجید کو صرف اپنی تلاوت کا عمل پورا کرنے کے لیے پڑھیں گے نا تو عمل پورا ہو جائے گا، تنبیہ نہیں ہوگی اس سے۔ تلاوت کو صرف عمل پورا کرنے کے لیے نہیں پڑھنا چاہیے کہ بھئی میرے شیخ نے مجھے اعمال دیے ہیں اور لہٰذا مجھے تلاوت تو پوری کرنی ہے، لہٰذا چلو میں نے ایک پارہ پڑھ لیا، ٹھکا ٹھک پوری رفتار کے ساتھ پارہ پورا کرنا ہے، آدھا پارہ پورا کرنا ہے۔ نہیں، تلاوت ایسے نہیں کرنی چاہیے۔ تلاوت کرنی چاہیے ایسے کہ قرآن کا ہر ہر لفظ آپ کے سینے کو متاثر کرے، ہمارے دل کو متاثر کرے۔ قرآن وظیفہ نہیں ہے، قرآن کوئی ورد نہیں ہے، قرآن ہدایت کی کتاب ہے۔ ہدایت کی کتاب کو پڑھیں اور ہدایت نہ ملے تو اس کا مطلب ہے صحیح نہیں پڑھا۔ ہمارے حضرت مولانا ظاہر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بات کو بہت کہتے تھے، اگر میں کہوں کہ ہزاروں دفعہ ان کانوں نے ان سے یہ بات سنی تو اس میں مبالغہ نہیں ہوگا، سینکڑوں نہیں، ہزاروں دفعہ ان کانوں نے ان کو یہ بات فرماتے ہوئے سنی کہ دل کی سیاہیاں اور دل کی گندگیاں دور کرنے میں سب سے زیادہ مؤثر عمل
وہ قرآن مجید کی آیات میں غور اور تدبر ہے۔ آپ قرآن کھولیے، پھر پڑھیے میرا اللہ مجھ سے کیا کہہ رہا ہے، میرا اللہ مجھ سے کیا کہہ رہا ہے۔ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، نفسن کی جگہ ہر ایک اپنے آپ کو رکھے۔ وَلْيَنظُرْ عبداللہ غور کرے، نعیم غور کرے، اکرم غور کرے، اسلم غور کرے، فلاں غور کرے۔ ما قدمت لغد، تم نے کیا تیار کیا ہے کل کے لیے؟ کچھ بھیجا بھی ہے کہ نہیں بھیجا؟ ہم قرآن میں غور نہیں کرتے، قرآن پڑھتے نہیں ہیں۔ کتنے سالکین بتاتے ہیں کہ قرآن نہیں پڑھتے، درود شریف بھی پڑھتے ہیں، استغفار بھی پڑھتے ہیں، قرآن نہیں پڑھتے، رہ جاتا ہے۔ حالانکہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے۔ کس کا کلام ہے بتائیے؟ اللہ کا کلام، اللہ کا کلام۔ یہ بات بھی حضرت مولانا ظاہر شاہ صاحب فرماتے تھے، دنیا میں دو چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہے۔ اللہ کی ذات، جیسے ہمارے نبی کے منہ مبارک دنیا میں مختلف جگہوں پہ پھیلے ہوئے ہیں، منہ مبارک، ان کا تعلق حضور کی ذات کے ساتھ ہے۔ یہ ہمارے نبی کے جسم کا حصہ ہیں۔ کتنا اس کا احترام کرتے ہیں، کتنی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ قرآن مجید اور بیت اللہ، ان دونوں کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہے۔ قرآن اللہ سے نکلا ہے۔ کس سے نکلا ہے؟ اللہ سے نکلا ہے۔ یہ اللہ کی ذات سے نکلا ہے، اس لیے اس کو مخلوق بھی نہیں کہہ سکتے۔ قرآن کو مخلوق نہیں کہہ سکتے۔ قرآن کو مخلوق کہنا کفر ہے۔ قرآن کو مخلوق نہیں کہہ سکتے۔ قرآن خالق کی صفت ہے۔ قرآن اللہ سے نکلا ہے، یہ اللہ کی ذات سے نکلا ہے۔ اور بیت اللہ پر جو تجلی پڑ رہی ہے، مولانا ظاہر شاہ صاحب فرماتے تھے کہ جو تمہیں بیت اللہ نظر آتا ہے نا، پتھروں کا بنا ہوا، اینٹوں کا بنا ہوا، یہ تو ایک حد بندی ہے کہ اسی کے اندر اللہ تعالیٰ کی تجلی ذاتی ہے۔ اسی احاطے کے اندر، یہ تو باؤنڈری وال ہے۔ یہ جو پتھروں کا بنا ہوا، ایک پتھروں کی بنی ہوئی جو ایک باؤنڈری ہے، یہ تو اس کی نشاندہی کے لیے ہے کہ یہ وہ حدود ہیں جس کے اندر اللہ پاک کی تجلی ذاتی پڑتی ہے۔ ورنہ بیت اللہ تو اور ہے، جس کی طرف آپ منہ کرتے ہیں، جس کی طرف آپ رخ کرتے ہیں، وہ یہ چار دیواری نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر وہ اللہ تعالیٰ کی تجلی ذاتی ہے جو پڑھ رہی ہے، اور ہر وقت پڑھ رہی ہے۔ آپ اس کی طرف منہ کر کے پڑھتے ہیں۔ دنیا میں دو ہی چیزیں ہیں، بیت اللہ اللہ کی ذات سے تعلق، قرآن اللہ کی ذات سے تعلق۔ کتنی دیوانی ہے دنیا، کتنے دیوانے ہیں ہم مسلمان کہ بیت اللہ تک پہنچنے کے لیے لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، بیت اللہ سے چمٹنے کے لیے اوروں کو دھکے دے کر اندر گھسنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کی دل آزاریاں کرتے ہیں اور بے اکرامیاں کرتے ہیں، اور قرآن الماریوں میں بھرے پڑے ہیں اور اٹھانے کی فرصت نہیں۔ اللہ کی ذات سے نکلا ہے۔ دیکھیں قرآن کیا کہہ رہا ہے، قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون۔ اے نبی آپ ان سے کہیں، موت سے تمہیں بہت ڈر لگتا ہے، تم موت سے بہت بھاگتے ہو، تھوڑی سی بھی تکلیف آ جائے فوراً ڈاکٹروں سے ملتے ہو،
اور فوراً تم اپنی جان کے بچانے کے اسباب اختیار کرتے ہو اور اس کے لیے تم کوششیں کرتے ہو، اس کے لیے تم اپنی کوئی کسر نہیں چھوڑتے ہو۔ لیکن تم کتنا بھاگو گے؟ جس سے تم بھاگتے ہو فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، یہ موت ایک دن تمہیں پکڑ کے رہے گی، تم بھاگ نہیں سکتے اس سے۔ قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ، اے نبی آپ کہیں ان سے کہ جس موت سے تم بھاگتے ہو فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، یہ موت تمہیں آ کے رہے گی۔ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر کہاں لے جائے جاؤ گے؟ تم اس ذات کی طرف لے جائے جاؤ گے جس کو تمہاری تنہائیاں بھی معلوم۔ عالم الغیب، غیب کا تذکرہ پہلے کیا، شہادت کا تذکرہ بعد میں کیا، جو تم نے بھرے مجموع میں کیا ہوگا اللہ کو اس کا بھی پتہ ہے، اور اللہ کو اس کا بھی پتہ ہے جو تم نے اندھیروں میں کیا ہوگا، خلوتوں میں کیا ہوگا، تنہائیوں میں کیا ہوگا، اوروں سے چھپ چھپا کے کیا ہوگا۔ اس ذات کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، اس ذات کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اچھا یہاں پہ یہ نہیں کہا ثم تذہبون، پھر تم لے جائے جاؤ گے، یا ثم یذہب بکم، تمہیں لے جایا جائے گا، یہ بھی نہیں فرمایا ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، پھر تمہیں لوٹایا جائے گا۔ اس میں اشارہ دیا کہ تم اپنے آپ کو دنیا کا نہ سمجھو، تم اپنے آپ کو اللہ کا سمجھو۔ کوئی لوٹتا کسی کی طرف تبھی ہے نا جب پہلے ہی اس کا ہوتا ہے بھائی میری چیز مجھے واپس کرو، اس کا مطلب ہے تمہارے پاس جو چیز ہے وہ میری ہے۔ اپنے آپ کو بیوی بچوں کا مت سمجھو، اپنے آپ کو دکان ملازمت کا مت سمجھو، اپنے آپ کو اس دنیا کا مت سمجھو، اپنے آپ کو اللہ کا سمجھو۔ تم اللہ کے ہو، تمہیں اللہ نے کسی کام کے لیے بھیجا ہے، وہ کام جب تم کر چکو گے تمہیں واپس اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا۔ ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، پھر تم واپس لوٹائے جاؤ گے اس کی طرف جہاں سے تم آئے تھے، اور وہ ہے جو تمہاری تنہائیوں سے بھی واقف ہے، تمہاری جلوتوں سے بھی واقف ہے، تمہاری محفلوں سے بھی تمہاری جلوتوں سے بھی واقف ہے، تمہاری محفلوں سے بھی واقف ہے، تمہاری تنہائیوں سے بھی واقف ہے۔ ثم ينبئكم بما كنتم تعملون، اور وہ تمہیں سب چیزیں خود بتائے گا، تم سے اقرار کروائے گا جو تم نے دنیا میں کیا ہو۔ اب بتائیے وہ کیا عجب منظر ہوگا، وہ کتنا شرمندگی کا وقت ہوگا، لمحہ ہوگا جب اللہ کہہ رہا ہوگا میرے بندے تم نے یہ بھی کیا، یہ بھی کیا۔ ینبئ کا مطلب تو یہی ہے نا، اللہ تمہیں بتائے گا وہ سب کچھ جو تم نے کیا ہوگا۔ ہم میں سے جس سے جو غلط کاریاں ہوئی ہیں اس کو کتنا رونا چاہیے۔ اگر وہ دنیا میں نہ رویا اور دنیا میں رو کے اس نے ان کو صاف نہ کروایا، معاف نہ کروایا، تو اللہ اسے بتائے گا کہ تم نے یہ کیا تھا، تم نے یہ کیا تھا، تم نے یہ کیا تھا۔ شرمندگی بھی کتنی ہوگی اور خوف بھی کتنا لگے گا، اس وقت کتنی گھبراہٹ ہوگی۔ میرے بھائی گئے عمرے پہ، چھوٹے بھائی، تو پیچھے دکان پہ ملازم کو چھوڑ کے گئے، کیمرے لگے ہوئے تھے، تو وہاں عمرے پہ کیمرے چیک کرتا رہا، واپس آیا تو ملازم نے کچھ گڑبڑ کی تھی۔ ملازم کو بٹھا، ملازم وہ کہ جو 5-7 سال سے ہمارے پاس تھا، اب وہ اچھا خاصا ہو گیا ہے، 25 سال کا ہو گیا، 25-26 سال کا ہو گیا ہے، 4-5 سال کا تھا جب سے وہ میرے والد کے پاس ملازم تھا، اب تک وہ ملازم تھا۔ اب کیمرے میں ساری چیزیں محفوظ ہو گئیں۔ اب جب بھائی واپس آئے تو بھائی نے اسے مارا نہیں، اسے ڈانٹا نہیں، اسے دھمکایا نہیں، اس کو پاس بٹھایا اور پیار سے کہا دیکھو تم نے کتنا زمانہ ہمارے پاس گزارا ہے، تم 5 سال کے تھے جب آئے تھے، اب تم 27-28 سال کے ہو رہے ہو، اور میں نے تمہیں اپنا سمجھ کے دکان پہ بٹھایا تھا،
اور دیکھو یہ ویڈیوز، یہ تم نے کیا کیا ہے، یہ دیکھو تم اٹھا رہے ہو، یہ دیکھو تم گاہک سے لے کے جیب میں ڈال رہے ہو، یہ دیکھو تم یہاں سے اٹھا کے بوری کے نیچے چھپا، یہ تم نے کیا ہے کہ نہیں کیا؟ یہ اس کو دکھایا۔ اب اس کے پاس کوئی جواب ہی نہیں بنا، چنانچہ اگلے دن وہ آیا ہی نہیں، اور وہ پتہ نہیں کہاں غائب ہو گیا، غائب ہو گیا، صرف شرمندگی کی وجہ سے کہ ہائے 25 سال جنہوں نے مجھے پال پوس کے جوان کیا اور مجھے اپنا بچہ سمجھ کے رکھا، میں نے ان کے ساتھ یوں کیا اور ان کو پتہ بھی چل گیا، اور وہ خود مجھے بتا رہے ہیں کہ تم نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا ہے۔ تو بیچارہ شرمندگی کی وجہ سے آیا بھی نہیں اور روپوش ہو گیا۔ وہ کتنی شرمندگی ہوگی جب اللہ ہمیں کہے گا کہ تم نے یہ کیا تھا نا، تم جو بیان کر رہے تھے، تم اس لیے کر رہے تھے نا کہ لوگ کہیں واہ کیا غضب کا بیان کرتا ہے، واہ کتنی اچھی بات کرتا ہے، واہ کیسے پیارے الفاظ لاتا ہے، تم اس لیے کر رہے تھے نا۔ اور تم عورت سے بات کر رہے تھے لیکن تمہارا دل اس کی طرف کھنچا جا رہا تھا، عورت کو پتہ نہیں تھا، وہ تو تمہیں داڑھی پگڑی والا نیک سمجھ رہی تھی، لیکن تیرا دل اس کی طرف کھنچا چلا جا رہا تھا۔ یہ بات ہے کہ نہیں؟ یہ سب اللہ دہرائے گا۔ تم نماز پڑھا رہے تھے اور نماز میں شیخ سدیس کی آواز بنا رہے تھے اور تم کہہ رہے تھے، تمہارے دل میں تھی کہ میرے مقتدی کہیں واہ آج تو بیت اللہ میں نماز پڑھنے کا مزہ آ گیا۔ لوگوں کو تو پتہ نہیں چلا، لوگوں نے تو تمہیں شاباش دی تھی کہ واہ واہ بھائی آپ نے تو بیت اللہ کی یاد دلا دی، لیکن تو نے میرے غیر کے لیے کیا، تجھے شرم نہیں آئی؟ لوگ تجھے نیک سمجھتے رہے اور تو میرے غیر کو خوش کرنے کے لیے کرتا رہا، میرے غیر کو میرے ساتھ شریک کرتا رہا۔ ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون۔ کتنی ڈراؤنی آیتیں ہیں، لیکن ڈراؤنی اس کے لیے جو غور تو کرے، غور تو کرے۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ یہ قرآن میں کیوں نہیں غور کرتے؟ کیا ان کے دلوں پہ تالے چڑھ گئے ہیں؟ ام علی قلوب اقفالها، کیا ان کے دل پہ تالے چڑھ گئے ہیں کہ قرآن کے مضامین، قرآن کے مفاہیم اور قرآن کی دھمکیاں اور قرآن کی بشارتیں ان کے اندر نہیں جا رہی؟ قرآن چیخ چیخ کے ان کو جنت کے انعامات سناتا ہے، ان کے دل میں جنت کا شوق ہی نہیں، ان کے دل میں دنیا کمانے کا شوق ہے۔ قرآن ان کو چیخ چیخ کے جہنم سے ڈرا رہا ہے، اللہ پاک کے سامنے پیشی سے ڈرا رہا ہے۔ یہ اللہ کے سامنے پیش ہونے سے ڈرتے ہی نہیں، ان کو ڈر ہے تو بھوک کا، ڈر ہے تو غربت کا، ڈر ہے تو بے روزگاری کا، ڈر ہے تو دنیاوی دشمنوں کا، ان کو آخرت کا ڈر ہی نہیں۔ کیوں قرآن کی دھمکیاں اور قرآن کی بشارتیں اور اللہ پاک کی عظمت کی آیات ان کے دلوں میں کیوں اثر نہیں کر رہی؟ کیا ان کے دلوں پہ تالے چڑھ گئے ہیں؟ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ یہ کیوں نہیں قرآن میں غور کرتے؟ کیا ان کے دلوں پہ تالے تو نہیں چڑھ گئے ہیں؟ ہمارے نبی دعا مانگا کرتے تھے، ہمارے نبی دعا مانگا کرتے تھے، اللہم افتح اقفال قلوبنا بذکرک۔ اے اللہ دل کے تالے اپنے ذکر سے کھول دے۔ ہمارے نبی کی دعائیں صرف دعائیں نہیں ہیں، مسائل کا حل بھی ہیں، دل کا سکون بھی ہیں، روح کی راحت بھی ہیں، قبولیت کی ضمانت بھی ہیں۔ ہمارے نبی کہہ رہے ہیں اے اللہ میرے دل کے تالے اپنے ذکر سے کھول دے۔ کیا مطلب؟ دل کا تالا کس سے کھلے گا؟ بولیے، حل مل گیا نا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم
يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين. اللہ تعالیٰ ان آیات کے ذریعے اپنے بندوں کو جھنجھوڑ رہے ہیں، سوئے ہوئوں کو جگا رہے ہیں، غفلت میں ڈوبے ہوئوں کو بیدار کر رہے ہیں. کن دنیا کے چکروں میں تم پھنسے ہوئے ہو اور تم نے اتنی بڑی قیامت کو بھلایا ہوا ہے، اتنی بڑی جہنم کو بھلایا ہوا ہے، اتنی عالی شان جنت کو بھلایا ہوا ہے، اور مٹی اور پتھروں کے مکانوں میں اپنی ساری صلاحیتیں تم نے برباد کر دیں، اور جنت کے عالی شان محلات کی تیاری سے تم غافل ہو گئے، اور دنیا کے چھوٹے چھوٹے دکھوں سے بچنے کے لیے تم نے اپنی ساری زندگی کی ساری صلاحیتیں خرچ کر دیں. اور جہنم جو اتنی خوفناک ہے کہ جس کی خوفناکی سے سارا قرآن بھرا پڑا ہے، تم نے اس کی تیاری نہیں کی، اس سے بچنے کا کوئی سامان ہی تیار نہیں کیا. علیہ السلام فرماتے ہیں ما رأیت مثل النار حاربها وما رأیت مثل الجنت نام طالبها. آپ فرماتے ہیں میں نے نہیں دیکھا کہ کسی ڈراؤنی چیز سے بچنے کے لیے بچنے والے سو جاتے ہوں، بس لوگوں کو ایک جہنمی مل گئی ہے کہ جس سے ڈرتے بھی ہیں اور ہیں بھی سوئے ہوئے. ما رأیت مثل النار نام حاربها. عجیب بات ہے کہ جہنم اتنی خوفناک اور اس سے جو بچنا چاہتے ہیں وہ سوئے ہوئے ہیں، اور جنت اتنی عالی شان اور جو اس کے طلبگار ہیں وہ سوئے ہوئے ہیں. پیسوں کے طالب دیوانہ وار پیسے کما رہے ہیں، مال کے طالب دیوانہ وار مال کما رہے ہیں، عہدے کے طالب دیوانہ وار عہدے کے پیچھے ذلیل اور خوار ہو رہے ہیں، اور یہ کہ جنت یہ مسکین سی کہ جس کے طالب سارے سو رہے ہیں. الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ کذبت ثمود وعاد بالقارعۃ فاما ثمود فاهلكوا بالطاغیۃ واما عاد فاهلكوا بريح صرصر عاتیہ سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. ان آیات میں اللہ تعالیٰ قیامت سے ڈرا رہے اور قیامت کو نہ ماننے والوں اور قیامت کی تیاری نہ کرنے والوں کا انجام بتا رہے ہیں. جبکہ یہ طاقتور ترین قومیں تھیں، سمود طاقتور ترین قوم، عاد طاقتور ترین قوم، لیکن قیامت کو جھٹلایا اور قیامت کی تیاری نہ کی اور گناہوں سے باز نہ آئے، اپنی زندگی کو اللہ پاک کی نافرمانی سے پاک نہ کیا، اپنی ہی طاقت کے بل بوتے پہ جیتے رہے، اللہ کی پکڑ آ گئی. اب غور تو کیجئے، قرآن قیامت کو کتنا بیان کرتا ہے، آخرت کو کتنا بیان کرتا ہے. جب کسی چیز کا تکرار زیادہ کیا جائے تو یہ اس کی اہمیت کی دلیل ہوتی ہے. ہمارے مولانا ظاہر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ عشاء کی نماز کے بعد رائے میں تعلیم کرتے تھے حیات الصحابہ سے.
تعلیم کرنے کے بعد ایک مضمون بیان کرتے تھے اور روزانہ وہی مضمون بیان کرتے، روزانہ وہی مضمون بیان کرتے، 1 مہینہ 2 مہینے 4 مہینے 6 مہینے نہیں، برس ہا برس ایک ہی مضمون، ایک ہی مضمون، ایک ہی مضمون، ایک ہی مضمون، لمبا ہوتا تھا، 11:45 بجے ان کی تعلیم ختم ہوتی تھی رات کو۔ تو میں مطبخ میں ایک دفعہ خدمت کر رہا تھا، تو میں نے 2 آدمیوں کو آپس میں بات کرتے سنا۔ ایک کہہ رہا ہے، یار رائے میں جب آؤ مولانا ظاہر شاہ صاحب ایک ہی بات، ایک ہی بات، اور کوئی مضمون ہی نہیں ان کے پاس، ایک ہی بات، ایک ہی بات، ایک ہی بات۔ تو یہ بات میں نے سنی، میں نے جا کے مولانا سے کہہ دی، میں نے کہا حضرت میں آج رائے میں کھانا کھلا رہا تھا مطبخ میں، تو وہ 2 آدمی کھانا کھا رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے مولانا ظاہر شاہ صاحب کے پاس ایک ہی بات ہے، روزانہ وہی کہتے ہیں، جب آؤ پچھلے سال آئے تھے تب بھی یہی کچھ سنا، اس سال آئے تب بھی یہی کچھ سن رہے ہیں، پھر تشکیل میں جائیں گے واپس آئیں گے پھر بھی یہی کچھ سنیں گے، اور کوئی بات ہی نہیں کرتے۔ تو مولانا نے ٹھنڈا سانس لیا اور فرمانے لگے کیا کروں، میں عبدالوہاب کو دیکھتا ہوں بڑی محنت کرتا ہے لیکن لوگوں کو فائدہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ گناہوں سے نہیں بچتے۔ مولانا روزانہ عشاء کی تعلیم کے بعد جو ترغیب دیتے وہ گناہوں سے بچنے کی، پرہیز کرو، گناہوں سے بچو، پرہیز کرو، نظر کا پرہیز کرو، زبان کا پرہیز کرو، روزانہ یہ بات کرتے اور برس سا برس یہ بات کی۔ تو میں نے کہا جی وہ شخص یہ کہہ رہا تھا، فرمانے لگے ہائے میں کیا کروں، دیکھتا ہوں عبدالوہاب بیچارہ بہت محنت کرتا ہے لیکن لوگوں کو فائدہ ہی نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ پرہیز نہیں کرتے، کماتے تو ہیں پرہیز نہیں کرتے۔ اس لیے میں ایک ہی بات کرتا ہوں، جب کسی بات کا تکرار کیا جائے تو یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ اس کی اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر اتنا قیامت کو بیان کرتے ہیں، اتنا آخرت کو بیان کرتے ہیں، اتنا موت کو بیان کرتے ہیں کہ قرآن اس سے بھرا پڑا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تک یہ تصور نہیں آئے گا، جب تک یہ خیال نہیں بنے گا، جب تک نگاہوں کے سامنے ہر وقت قیامت کی ہولناکیاں اور جہنم اور جنت اور موت اور قبر کا اندھیرا نہیں رہے گا، ہم دنیا کے فتنوں سے بچ نہیں سکتے، ہم اپنے دامن کو گناہوں سے بچا نہیں سکتے، ہم آخرت کی تیاری کے لیے اپنے آپ کو مستعد کر نہیں سکتے جب تک ہمارا یہ دھیان نہیں بنے۔ اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ مفسرین کہتے ہیں پورے قرآن میں سب سے زیادہ ڈراؤنی آیت یہ اذا زلزلت کی آخری آیت ہے، اخوف آیت فی القرآن۔ قرآن مجید میں سب سے زیادہ ڈراؤنی، سب سے زیادہ ہوش اڑا دینے والی، سب سے زیادہ پریشان کر دینے والی آیت یہ ہے کہ جس نے چھوٹی چونٹی، چونٹیوں کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک کالی ہوتی ہے ایک سفید ہوتی ہے، سفید چونٹی، سرخ بھی اس کو کہہ سکتے ہیں، پنک ہوتی ہے، گلابی قسم کی ہوتی ہے، پتلی سی ہوتی ہے، نظر بھی نہیں آتی، کاٹتی بہت ہے، نظر بھی نہیں آتی، اس کو کہتے ہیں ذرہ، اس کو کہتے ہیں ذرہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتنا سا بھی اچھا برا کیا ہوگا نا وہ تمہارے سامنے پیش کیا جائے گا، تمہیں اس کی ویڈیو دکھائی جائے گی۔ اس کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں، یا اس برائی کو اللہ شکل دے گا
جس کو تم دیکھو گے، اس اچھائی کو اللہ شکل دے گا جس کو تم دیکھو گے، یا اللہ تعالیٰ نے وہ سارے مناظر ریکارڈ کیے ہوئے ہیں، اللہ وہ تمہیں ویڈیوز دکھائے گا کہ دیکھ تو کیا کر رہا ہے، دیکھ تو اپنی جیب سے نکال کے غریب کو دے رہا ہے، دیکھ تو پرائی بیٹی کو دیکھ رہا ہے، سارا کچھ دکھایا جائے گا۔ ایک سال گزر گیا ہے، اگر ہم آگے نہیں بڑھے تو ہمیں رونا چاہیے، ہمیں افسوس کرنا چاہیے، اور اب آگے بڑھنے کی نیت کرنی چاہیے۔ کس میں آگے بڑھنا ہے؟ کرامات میں نہیں۔ کس میں آگے بڑھنا ہے؟ ہوا میں نہیں اڑنا۔ کس میں آگے بڑھنا ہے؟ کس میں آگے بڑھنا ہے؟ نگاہوں کو جھکانے میں آگے بڑھنا ہے، زبان کو بند رکھنے میں آگے بڑھنا ہے، لمبی نمازیں پڑھنے میں آگے بڑھنا ہے، غصہ آئے تو پینے میں آگے بڑھنا ہے، کوئی زیادتی کرے اسے معاف کرنے میں آگے بڑھنا ہے، کوئی برائی کرے اس سے اچھائی کرنے میں آگے بڑھنا ہے، کوئی تعلق توڑے اس کے ساتھ جوڑنے میں آگے بڑھنا ہے، بڑوں کے احترام میں آگے بڑھنا ہے، علماء سے استفادے میں آگے بڑھنا ہے، اہل اللہ کی صحبت اور ان سے فیض حاصل کرنے میں آگے بڑھنا ہے، اللہ کے لیے اپنی خواہشات کو قربان کرنے میں آگے بڑھنا ہے۔ آدھی رات ہو جائے اٹھ جانا ہے، اللہ کے سامنے رونا ہے، لمبی تہجد پڑھنی ہے۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون۔ اس میں آگے بڑھنا ہے۔ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ يحب المحسنین۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما۔ رحمان کے بندے وہ ہیں جو سینے تان کے نہیں، جھک کے چلتے ہیں، تواضع سے چلتے ہیں، اور اگر کوئی جاہل ان سے الجھنے لگے تو یہ الجھتے نہیں بلکہ سلام کر کے آگے گزر جاتے ہیں۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ اگر 2024 کے اجتماع میں بھی نمازیں ایسی ہی تھیں اور اب بھی نمازیں ایسی ہی ہیں تو بھائیوں ہم نے بڑا گھاٹا اٹھایا، بڑا خسارہ اٹھایا۔ اب ضرورت ہے کہ اب ہم اپنی نمازوں پہ محنت کریں، ایسی نمازیں پڑھیں، ایسی نمازیں پڑھیں، ایسی نمازیں پڑھیں کہ دیکھنے والے کو پتہ چلے کہ یہ کسی بہت بڑے بادشاہ کے سامنے کھڑا ہو۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون۔ مومن کامیاب ہو گئے۔ کون مومن؟ جو نماز خشوع و خضوع سے پڑھتے ہیں۔ کون مومن؟ وہ مومن جو کوئی فضول کام نہیں کرتے، موبائل فضول استعمال، کال آئے تو اٹھا لیتے ہیں، کال سن کے پھر رکھ لیتے ہیں، یہ ہے مومن۔ والذین هم عن اللغو معرضون۔ موبائل اٹھایا ہوا ہے، خام خواہ ٹک ٹاک چیک کر رہے ہیں، خام خواہ فیس بک چیک کر رہے ہیں، خام خواہ پتہ نہیں کیا چیک کر رہے ہیں، گروپس چیک کر رہے ہیں۔ بھائی آپ کو کوئی کام ہے کہ آپ چیک کر رہے ہیں؟ کال آئے تو اٹھا لو، سن لو، پھر رکھ لو۔ تو بچوں والی حرکتیں ہو گئی، ہر وقت موبائل ہاتھ میں، ہر وقت موبائل، سلام پھیر رہے ہیں فوراً موبائل چیک کر رہے ہیں، نیند سے اٹھ رہے ہیں آنکھوں کو نہیں مل رہے، دعا نہیں پڑھ رہے، فوراً اٹھ کے موبائل کو چیک کر رہے ہیں۔ روٹی کی اتنی فکر نہیں جتنی موبائل کی چارجنگ کی فکر ہے، مراقبے کی اتنی فکر نہیں، صبح کا مراقبہ ہوا کہ نہیں ہوا اس کی فکر نہیں، کہیں موبائل کی بیٹری لو تو نہیں ہو رہی،
پاور بینک رکھے ہوئے ہیں، کئی پاور بینک رکھے ہوئے ہیں، کئی پاور بینک رکھے ہوئے ہیں، کہیں یہ موبائل آف نہ ہو جائے، کہیں اس کی بیٹری لو نہ ہو جائے۔ میرے بھائی یہ موبائل آپ کے ساتھ قبر میں نہیں جائے گا، یہ موبائل فل چارج رہا، آپ کا 1 انچ بھی درجہ نہیں بڑھے گا۔ آپ نے دل کی بیٹری کی کبھی خبر لی کہ میری دل کی بیٹری چارج ہے کہ نہیں، اس میں اللہ کی محبت ہے کہ نہیں، اس میں اللہ کے نبی کی محبت ہے کہ نہیں، اس میں جہنم کا خوف ہے کہ نہیں، جنت کا شوق ہے کہ نہیں، اللہ پاک کو راضی کرنے کا ولولہ جذبہ ہے کہ نہیں؟ کبھی دل کی بیٹری کی بھی فکر کی ہے کہ یہ کیوں لو ہو رہی ہے؟ والذین هم عن اللغو معرضون، اس لغو میں ہمارے 100/100 لوگ مبتلا ہیں، اس لغو میں فضول استعمال میں 100/100 مبتلا ہیں، جس کی وجہ سے نمازوں میں جان نہیں آ رہی، جس کی وجہ سے دل کی کیفیت نہیں بن رہی، جس کی وجہ سے دل کی سیاہیاں ہی دور نہیں ہو رہی۔ بھائی سیاہیاں کیسے دور ہوں؟ آپ صاف کرتے ہیں 5 منٹ اور دل کو سیاہ کرتے ہیں 10 گھنٹے، تو کیسے صاف ہوگی؟ ڈال رہے ہیں ڈمپر کے ڈمپر، اٹھا رہے ہیں ایک شاپر، تو کچرا کیسے اٹھے گا؟ والذین هم عن اللغو معرضون، پچھلے اجتماع سے اب تک فضولیات کو چھوڑنے میں اضافہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہ محاسبہ ہے۔ کوئی برکت نہیں ہے، میں چلتے رہو نہیں، ہر دن آگے بڑھنا ہے، ہر پل آگے بڑھنا ہے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، امام غزالی تو فرماتے ہیں جس کے 2 دن برابر رہے، 2 دن جس کے برابر ہوئے وہ خسارے میں، گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے۔ مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ اس سے بھی اگلی بات فرماتے ہیں جس کی اگلی نماز پچھلی نماز سے بہتر نہیں، وہ گھاٹے میں ہے۔ اور ہمارے مولانا نظرمان صاحب نے اس سے بھی مشکل بات کہہ دی، وہ فرماتے ہیں جس کا اگلا لمحہ پچھلے لمحے سے اللہ پاک کے قرب میں بڑھا ہوا نہیں ہے، وہ خسارے میں ہے۔ اگلا لمحہ، اگلی نماز، اگلا دن۔ والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون، یہ وہ ہیں جو اپنے تزکیے میں لگے رہتے ہیں۔ ایک دفعہ نہیں کرتے تزکیہ، بزرگ سے توجہ ڈلوا دی، چلو جی ہو گیا تزکیہ، نہیں، یہ لگے رہتے ہیں اپنے تزکیے میں۔ فاعلون یہ صیغہ صفت ہے، اس میں دوام ہے، اس کا مطلب ہے لگے ہی رہتے ہیں۔ والذین هم للزکاة فاعلون، یہ وہ ہیں جو اپنے تزکیے میں لگے ہی رہتے ہیں۔ والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون۔ آگے والذین هم لفروجهم حافظون، یہ وہ ہیں جنہوں نے اپنی شرمگاہوں کو بچایا نہیں، بلکہ یہ بچانے والے ہیں۔ میں یہ بات جانتا ہوں، اس میں میں اس کا عالم ہوں، اس میں فرق ہے کہ نہیں؟ بھئی یہ ماشاءاللہ یہ نماز کے مسائل جانتا ہے، یہ عالم ہے، ان دونوں میں فرق ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اپنی شرمگاہوں کو بچاتے نہیں ہیں، یہ بچانے والے ہیں۔ بچانا، شرمگاہوں کو بچانا، یہ ان کا وصف بن گیا ہے، والذین هم لفروجهم حافظون۔
लिफरूजहिम को पहले लाए, हाफिजून को बाद में लाए, जबकि लिफरूजहिम की जगह बाद में बनती है, हाफिजून की जगह पहले बनती है। अरबी ग्रामर के लिहाज से कहना चाहिए वल्लज़ीन हाफिजून लिफरूजहिम वल्लज़ीन हुम हाफिजून लिफरूजहिम, वो लोग हैं जो अपनी शर्मगाहों को बचाने वाले हैं। लेकिन ये लिफरूजहिम को मुक़द्दम करके बताते हैं इनको अपने जिस्म के किसी उज़्व की इतनी फिक्र लाहिक नहीं है जितनी इनको शर्मगाहों को बचाने की फिक्र लाहिक है। सवार है इन पर कि मुझे पाक दामन रहना है, मुझे अपने दामन पे दाग नहीं आने देना, ये मतलब है, इन पे सवार है ये बात। वल्लज़ीन हुम लिफुरूजिहिम हाफिज़ून इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत ऐमानुहुम फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन। तो हम जो हो गया सो हो गया, अब हम अपनी ज़िंदगी का कोई लम्हा ज़ाया न करें। अब हम हर लम्हा अल्लाह के करीब हों, अल्लाह के करीब हों। किसके करीब हों? किसके करीब हों? ज़रा ज़ोर से कहिए, किसके करीब हों? कितने खुशकिस्मत होंगे हम जब हम अल्लाह के करीब होंगे। सुम्मा दना फतदल्ला फ़कान क़ाब क़ौसैन औ अदना। हमारे नबी अल्लाह के करीब हुए तो अल्लाह ने फ़ख्र से इसका तज़किरा किया, मेरे नबी करीब हुए और बहुत करीब हुए। रोज अल्लाह के करीब हों। इसकी निशानी क्या? नमाज के खुशू में इजाफा हो, लग़वियात से परहेज में इजाफा हो। हदीस शरीफ में आता है कि जब अल्लाह ताला किसी से अपनी नजर रहमत फेर लेता है तो वो फजूलियात में मशगूल हो जाता है। अगर कोई खामखा मोबाइल में लगा हुआ है ना, ये दलील है कि अल्लाह की नजर रहमत इससे फिर चुकी है। अगर वो खामखा बोलने में लगा हुआ है, बिला वजह बोलने में लगा हुआ है, ये दलील है कि अल्लाह ने नजर रहमत इससे फेर ली है। अल्लाह की नजर रहमत होती तो इस पर तो कैफियत तारी होती, इस पर तो कैफियत तारी होती। अल्लाह ने नजर रहमत फेर ली है इससे, इसलिए ये ऐसा नालायकी वाले काम कर रहा है। इसमें तरक्की करनी है। हमारे तसव्वुफ में उड़ना नहीं, हमारे तसव्वुफ में पानी पे बगैर कश्ती के चलना नहीं, हमारे तसव्वुफ में सिफात है। क्या है? क्या है? सिफात में आगे बढ़ना है। अल्लाह के ताल्लुक में, अल्लाह की मोहब्बत में, हुजूर की मोहब्बत में, इत्तिबाए सुन्नत में, जहन्नम को सोचकर कांपने में, जन्नत को सोचकर बागो बहार हो जाने में, आधी रात को उठ जाने में और लंबे सजदे करके रोने में, दुनिया से बेरग़बत होने में। माल की बड़ी पेशकश है लेकिन परवाही नहीं, बड़े पैसे मिल सकते हैं, अगर एक कदम शरीयत की दी हुई बाउंड्री से बाहर निकालें बड़े पैसे मिल सकते हैं, लेकिन परवाही नहीं। करोड़ों रुपए ठुकरा रहे हैं, परवाही नहीं। इसमें बढ़ना है आगे। अल्लाह ताला मुझे और आपको हर दिन हर लम्हा आगे बढ़ने की तौफीक अता फरमाए। जो हो गया उस पर तौबा कर लें। अत्ताइबु मिन ज़म्बि कमन ला ज़म्ब लह। कमाल इरशाद है हमारे नबी का, ये कमाल इरशाद है। तौबा करने वाला उसके गुनाह माफ हो जाते हैं, ये नहीं फरमाया। अत्ताइबु युग़फ़र लहू मा मज़ा। ताइब
کا وہ سب کچھ معاف ہو جاتا ہے جو وہ کر چکا. یہ نہیں فرمایا التائب مغفور لہ، توبہ کرنے والے کی بخشش ہو جاتی ہے. یہ نہیں فرمایا. میرے نبی کے ان الفاظ پہ ہر مومن کو قربان ہو جانا چاہیے کہ ہمارے نبی نے الفاظ کا انتخاب ایسا کیا کہ گناہ گار کو تسلی ہو جاتی ہے، اس کی ٹینشن دور ہو جاتی ہے. کیسے کہ ہمارے نبی فرماتے ہیں التائب، توبہ کرنے والا، من الذنب، گناہ سے توبہ کرنے والا، کمن لا ذنب لہ، وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے کبھی گناہ اس نے دیکھا ہی نہیں، سوچا ہی نہیں، اس کے پاس سے گزرا ہی نہیں. یہ لا نفی جنس ہے جو جڑ سے کاٹ دیتی. لا، یہ جڑ سے اکھیڑنے والی لا ہے. لا ذنب لہ، گناہ کبھی آیا ہی نہیں تھا اس کی زندگی میں، گناہ کبھی اس کی زندگی میں، بولیے، آیا ہی نہیں تھا. نفی جنس ہے نا، یہ تو جڑ سے اکھیڑتی ہے. جڑ سے اکھیڑی جانے والی چیز پھر دوبارہ نہیں اگتی ہے. کہ آج اللہ معاف کر دے، کل کہے معاف تو کر دیا ہے لیکن تجھے کچھ شرم کرنی چاہیے، معاف تو کر دیا ہے لیکن تجھے کچھ حیا ہونی چاہیے. کم بخت، میری نعمتیں کھا کے تو یہ کرتا رہا، معاف تو کر، جہنم میں نہیں ڈالوں گا لیکن تجھے کچھ سوچنا چاہیے. تو یہ تو اس کا مطلب ہے کہ پھر جڑ سے نہیں اکھیڑا، ابھی اس کے پودے باقی ہیں، ابھی اس کی کچھ جڑیں باقی ہیں. ہمارے نبی فرما رہے ہیں کمن لا ذنب لہ، اللہ تمہارے گناہوں کو جڑ سے اکھیڑ دے گا، قیامت میں تمہیں یاد بھی نہیں دلائے گا. اور تمہارے ساتھ اللہ اس رویے سے ملے گا کہ گویا تم نے ساری زندگی پرہیزگاری کی گزاری ہے. یہ مطلب بنتا ہے کمن لا ذنب لہ. اس کی مزید وضاحت یوں کہ جب کوئی چیز ٹوٹ جاتی ہے نا پھر اس کو جوڑتے ہیں. ایک آدمی دین پہ چل رہا تھا، گناہ کر دیے، پھر گناہ ہو گئے، اب اس نے اپنے شیشے کو توڑ دیا، اب توبہ کر کے، اب جب اس نے توبہ کر لی تو وہ شیشہ جڑ تو گیا لیکن اس پہ لکیر تو ہے نا، لکیر تو ہے کہ نہیں بھائی، بولیے، لکیر ہے کہ نہیں؟ ایک کپڑے ہیں وہ آپ نے پہن لیے، اب میلے کر کے اتار دیے، چاہے کتنے اچھے طریقے سے ان کو واش کیا جائے، کتنے اچھے طریقے سے ان کو پریس اور استری کیا جائے، ہیں تو پرانے نا، نئے تو نہیں ہیں تو پرانے. وہ جو شیشہ ٹوٹا ہے اس کو جو چیز لگائی ہے اس نے اس کو بہت مضبوط جوڑ دیا ہے، لیکن ہے تو ٹوٹا ہوا نا، ہے تو ٹوٹا ہوا، جوڑ تو بڑا مضبوط گیا ہے لیکن ہے تو ٹوٹا ہوا نا، ہے تو اس پہ لکیر نا. ہمارے نبی فرماتے ہیں جب تم توبہ کرو گے اللہ تمہیں ایسا کر دے گا کہ تم پہ لکیر بھی نہیں چھوڑے گا، تمہیں 0 میٹر کر دے گا، 0 میٹر کر دے گا تمہیں جب تم توبہ کرو گے. کتنا بڑا آسرا اور کتنی بڑی تسلی ہے رحمت للعالمین کی طرف سے ہم گناہ گاروں کے لیے. تو اگر 24 کے اجتماع سے 25 کے اجتماع تک غلط کیا ہے تو توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے 24 کے اجتماع سے 25 کے اجتماع تک کوئی غلطی کی نہیں، بلکہ جب سے بالغ ہوا ہے تب سے اب تک کوئی خطا کی نہیں، کوئی گناہ کیا ہی نہیں، بشرطے کہ توبہ ہو. توبہ کسے کہتے ہیں؟ توبہ کہتے ہیں لوٹنے کو. توبہ کسے کہتے ہیں؟ لوٹنے کو. ایک آدمی ادھر جا رہا ہے، غلط سمت میں جا رہا ہے، اب رک گیا، اس کو توبہ نہیں کہیں گے. رک گیا ہے، اس کو توبہ نہیں کہیں گے. توبہ یہ ہے کہ اپنا رخ تبدیل کرے، اب اس طرف چلنا شروع کرے، اس کو کہتے ہیں توبہ. ہمارے نبی نے یہ جو اعلیٰ درجے کی بخشش کا وعدہ فرمایا ہے وہ گناہ چھوڑ دینے پہ نہیں،
توبہ پہ کیا ہے، رکنا نہیں، رخ ہی تبدیل کرنا. جیسے ادھر دوڑے جا رہے تھے نا، اب ادھر دوڑ کے جانا ہے، بیٹھنا نہیں ہے. یعنی کہ جب کھڑے رہو گے تو شیطان پھر کوئی دھکا لگائے گا، پھر چلنا شروع کر دو گے. جب تمہارا رخ ہی ادھر ہوگا تو شیطان کا دھکا تمہیں کچھ نہیں کرے گا. بھئی فرق سمجھ میں آ گیا؟ فرق واضح ہو گیا. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے لوٹ کر اللہ پاک کی طرف چلنا شروع کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کبھی کوئی گناہ کیے ہی نہیں. تو یہ والی توبہ چاہیے. یہ والی توبہ کریں گے تو پچھلا صاف ہوگا اور پچھلی کوتاہیوں کی تلافی ہوگی، تلافی ہو جائے گی. اس توبہ سے تلافی بھی ہو جائے گی. صرف معاف نہیں ہوگا بلکہ اللہ تعالیٰ برائیوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور پوری امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. اس توبہ کی توفیق عطا فرمائے جس توبہ کے بعد انسان کمن لا ذنب لہ ہو جاتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.